تدابیر ہیں. ہر شخص عوام میں جانے سے پہلے، باہر جانے سے پہلے ماسک ضرور پہنے. یہ ماسک انسانی زندگی بچا سکتا ہے، تو اس پر کسی قسم کی لاپرواہی کرنا اپنی جان سے اور دوسروں کی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے. اس وقت پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے، اور میں اس بات پر افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس کی 22 کروڑ آبادی ہے، حکومت اب تک صرف 10 لاکھ سے چند زیادہ ویکسینز لوگوں کو فراہم کر سکی ہے. حکومت کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے آج پاکستان کی تمام ورکنگ ایج پاپولیشن کرونا کے رحم و کرم پر ہے. آج پاکستان کے اندر جو کرونا کی ویکسین لگ رہی ہے، اس میں زیادہ تر حصہ ہمارے دوست ملک چین کا ہے، جس کے گفٹ یا تحفے نے ہمارے 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو اور ہیلتھ کیئر کے لوگوں کو ویکسین فراہم کرنے کا ذریعہ پہنچایا. حکومت بر وقت ویکسین پریکیور کرنے میں ناکام رہی ہے. اس وقت تک کم از کم 2.5 کروڑ افراد کو ویکسین لگ جانی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے کہ اب اس کا تیزی کے ساتھ اثر سوسائٹی پر آ رہا ہے. پاکستان میں 25 سال سے لے کے 60 سال کی آبادی جو معیشت چلا رہی ہے، جو اہم ادارے چلا رہی ہے، وہ کرونا وبا کے رحم و کرم پر ہے. پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے، بالخصوص یونیورسٹیز، کرونا کے رحم و کرم پر ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت فی الفور 2.5 کروڑ ویکسینز کو امپورٹ کرے اور وہ تمام اسینشل سروسز اور بزنسز جن کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو ویکسین کا کور فراہم کیا جائے. خاص طور پہ ابھی تک ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو بھی مکمل کور فراہم نہیں کیا جا سکا. نہ صرف فوری طور پہ ہیلتھ کیئر کے تمام افراد کو ویکسین فراہم کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو بھی ویکسین فراہم کی جائے تاکہ پاکستان تعلیم کے نقصان سے بچ سکے. یونیورسٹیز کے اساتذہ اور طلباء و طالبات کی فوری ویکسینیشن کا انتظام کیا جائے. اسی طرح اسکولوں میں جو اساتذہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اساتذہ کی ویکسینیشن کے لیے بھی فوری اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ تعلیم کے سلسلے کو بلا خوف و خطر جاری رکھ سکیں. اور میں کہہ چکا ہوں کہ 25 سال سے 60 سال کی عمر کی جو آبادی ہے، جو اس وقت معیشت چلا رہی ہے، جو اسینشل سروسز چلا رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر فوری طور پہ کارخانوں کے اندر یا جہاں پر بھی ہیومن کانسنٹریشن ہے، اس کو ویکسین کور فراہم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرے. بدقسمتی ہے کہ حکومت کے پاس اللہ تللے کرنے کے لیے، اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، وزیروں کی فوج رکھنے کے لیے، اپنے ہیلی کاپٹروں کی خرید و فروخت کے لیے، وی آئی پی دوروں کے لیے، اپنے ممبران کی وفاداریاں خریدنے کے لیے، کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ فراہم کرنے کے لیے، رشوت دینے کے لیے پیسے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو کرونا ویکسین فراہم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ کہاں گئی جو کروڑوں اربوں روپے کی امداد کرونا کے فنڈ کے اندر اکٹھی کی گئی تھی؟ اس کا کیا مصرف کیا گیا ہے؟ پاکستان کے عوام کو تو فقط آج وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ 9 لاکھ ویکسین لگی ہے. پنجاب کی آبادی تقریباً 11 کروڑ کے قریب ہے، اس سے زیادہ ہے. 11 کروڑ کی زیادہ آبادی میں صرف 9 لاکھ ویکسین لگانا حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے. انہوں نے قوم کو کرونا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ ایس او پیز کی تلقین کر رہے ہیں. جب وزیر اعظم خود کرونا کے دوران
ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہے تھے، تو وہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ایس او پیز کو سنجیدہ لیں گے؟ یہ ایک غیر سنجیدہ حکومت ہے، یہ ایک کنفیوزڈ حکومت ہے، یہ نالائق اور نااہل حکومت ہے۔ جیسے انہوں نے تمام شعبوں کے اندر تباہی کی ہے، اب یہ کرونا مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرونا ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو پھر سول اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس حکومت نے پاکستان کی سول مشینری کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے گورننس کی ہے، ہماری سول قانون نافذ کرنے والی مشین تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، پاکستان کی پولیس ہے، ماضی میں یہ بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں، یہ فرنٹ لائن کے اوپر کام کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کی سول انتظامیہ کیوں مفلوج ہو گئی ہے؟ جب سول انتظامیہ میں 6 دفعہ چیف سیکرٹری بدلا جائے گا، 6 دفعہ آئی جی بدلا جائے گا، 11 دفعہ سیکرٹریز بدلے جائیں گے، 10 دفعہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تبدیل کیے جائیں گے، تو پھر سول انتظامیہ مفلوج ہوگی، برباد ہوگی، کھوکھلی ہوگی۔ اور آج اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سول انتظامیہ جو ہر وقت قوم کے مشکل وقت میں اپنا فریضہ سر انجام دیتی تھی، وہ آج کہیں نظر نہیں آتی۔ ٹیڈی دل آتا ہے، اس میں فوج کو بلانا پڑتا ہے، شہروں کے اندر کچرا صاف کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر فوج کو بلانا پڑتا ہے، ایس او پیز اور ماسک پہنانے لوگوں کو، اس کے اندر فوج کو بلانا پڑ رہا ہے۔ تو پھر یہ حکومت نام کی چیز کہاں ہے؟ آج ہمیں اشتہار دینا پڑے گا کہ تلاش گمشدہ ہے پاکستان کی حکومت کدھر ہے، پاکستان کے سول ڈھانچے کدھر چلے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ وہ اس لیے کام نہیں کر رہے کہ ایک نالائق اور نااہل حکمران اور حکومت نے پاکستان کی سول مشینری کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سول مشینری کو صرف اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی مقدمے بنانے پر جھونک دیا گیا۔ ہمارے ضلع سے لے کر پنجاب کے ہر ضلع کے اندر ڈی سی کا کام یہ ہے کہ مخالفوں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کریں۔ آج پوری سول انتظامیہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اس کو ایس او پی سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو لا اینڈ آرڈر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کرپشن کا جو حال ہو گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے انتظامیہ لوگوں کو لوٹ رہی ہے، سول انتظامیہ پہ کوئی چیک نہیں رہ گیا، اس لیے کہ حکمران اوپر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی حالت ہے، ایک طرف کرونا لوٹ رہا ہے اور دوسری طرف یہ 2018 کا جو الیکشن میں کرونا آیا تھا، یہ پاکستان کو کھا رہا ہے اور برباد کر رہا ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر کہنا چاہوں گا، آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے 25 مارچ کو پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کیے تھے۔ پاکستان میں نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور 1 مہینے تک صوبائی حکومت اس پر عمل درآمد نہ کرے۔ یہ سپریم کورٹ کی بدترین توہین ہے، اور میں اس بات پہ حیران اور پریشان ہوں کہ اس توہین کا خود سپریم کورٹ کیوں نہیں نوٹس لے رہی۔ میں کئی دفعہ اس مسئلے کو اٹھا چکا ہوں، محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب سے عرض کر چکا ہوں کہ جناب، اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا یہ حشر ہوگا تو پھر سول کورٹ اور نیچے سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلوں پر لوگ کیسے عمل درآمد کریں گے؟ جہاں سپریم کورٹ کو اس حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اس کے فیصلے کو، تو پھر اور کسی عدالت کی اس ملک میں کیا حیثیت رہ جائے گی؟ فوری طور پہ میری درخواست ہے کہ وزیر اعظم عمران نیازی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی نااہلی کی کارروائی کی جائے، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ نے اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے لیے کارروائی کی۔ یہ دوہرا معیار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب تو
فیصلہ نہ ماننے پہ نااہل ہو جاتے ہیں، لیکن عمران نیازی صاحب اور عثمان بزدار صاحب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیروں تلے روند دیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ عمل نہ کریں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہوں گا، پاکستان کی یونیورسٹیز کو اس حکومت نے اسی طرح برباد کر دیا ہے جیسے ہر شعبے کو برباد کیا ہے، اور اس پر بھی عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کے تعلیم کا اور نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن ریگولیٹر ہے، ریگولیٹر کبھی وزارت کے ماتحت نہیں کام کر سکتا۔ اوگرا، نیپرا، پیمرا، یہ جتنے ریگولیٹری ادارے ہیں یہ آزادانہ حیثیت میں کام کرتے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کو حکومت نے نہ صرف اس کے چیئرمین کی مدت 2 سال کر کے غیر مؤثر کر دیا ہے، بلکہ اسے وزارت تعلیم کا ذیلی ادارہ بنا کے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس سے پاکستان کی جامعات اور اعلیٰ تعلیم تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے ہمارے مستقبل کے اوپر، اور اس کو روکنے کے لیے ہر محب وطن پاکستانی سے میں اپیل کروں گا کہ وہ آواز اٹھائیں اور حکومت کے اس آرڈیننس کی مخالفت کریں جس کے تحت انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو ختم کر دیا ہے، غیر فعال کر دیا ہے، غیر مؤثر کر دیا ہے، اور اپنی حکومت کا وزارت تعلیم کا ایک ذیلی ادارہ بنا کے اس کو ایک ڈائریکٹریٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ سر پاکستان نے انڈیا کو کورونا میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آفر کی ہے، اس کے حوالے سے اپنا تو برا نہیں پڑ رہا اور انڈیا کو آفر کر دیا۔ دیکھیے، ہمیں بہت انسانی بنیادوں پر ہمدردی ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر تباہی آ رہی ہے، اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم ہندوستان کی عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ میں حکومت پاکستان کو یہ کہوں گا کہ اس سے سبق سیکھیں۔ آپ فوری طور پہ جو آکسیجن بیڈز ہیں ان کی تعداد کو دگنا کریں۔ اوور سپلائی بارے میں ہے، انڈر سپلائی بارے میں نہیں ہے۔ اگر ہم چند 100 بیڈ زیادہ بنا لیں گے تو وہ ایک انشورنس ہوگی، لیکن کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا بے قابو ہوتی ہے اور ہمارے پاس بیڈز نہیں ہوتے تو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آج وزیر صحت نے کہا کہ ہم وینٹیلیٹر لگا رہے ہیں۔ وینٹیلیٹر لگانے جتنا ہی اہم کام یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کو استعمال کرنے کی ٹریننگ بھی دی جائے اسٹاف کو، کیونکہ وینٹیلیٹر ایک بہت کمپلیکس سسٹم ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے مینج نہ کیا جائے تو وہ بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت کو کریش پروگرام کرنے چاہیے اسٹاف کی، وینٹیلیٹرز کی مینجمنٹ کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ نہ صرف ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہوں بلکہ وہ ہیومن ریسورس ہو جو وینٹیلیٹر کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر 2.5 کروڑ ویکسین پروکیور کی جائے اور پاکستان کی ورکنگ ایج پاپولیشن کو کور فراہم کیا جائے۔ سر میاں شہباز شریف صاحب ضمانت میں واپس آ چکے ہیں، پی ڈی ایم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کر کے پی ڈی ایم کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی؟ سر جی، پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس سوموار کو طلب کیا گیا ہے، جس میں ملک کی موجودہ صورتحال اور پی ڈی ایم کے حوالے سے مستقبل کی لائحہ عمل بنانے کے لیے ہم تجاویز مرتب کریں گے۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس متوقع ہے ہفتے کے اس نیکسٹ ویک کے اینڈ میں، اور اس میں پھر سربراہی اجلاس کے اندر جو حتمی منظوری دی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ پرزور طریقے سے آگے بڑھے گی۔ اس وقت ملک کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے، جو لہر ہے، ہم نے سیاسی سرگرمیوں کو اس حوالے سے محدود کیا ہے، اور اسی لیے مریم نواز صاحبہ نے کراچی کا دورہ بھی اپنا منسوخ کیا، لیکن
ان حالات کے اندر ہماری جو محفوظ سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہیں گی. ہم حکومت کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور حکومت کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرے, پاکستان کو مزید تباہ ہونے سے بچائے اور مستعفی ہو, گھر جائے, نئے انتخابات ہوں اور پاکستان کو ایسی قیادت ملے کہ جو اس ملک کو چلا سکے. جو مصنوعی ٹیسٹ ٹیوب قیادت 2018 میں پیدا کی گئی تھی دھاندلی کی تجربہ گاہ میں, وہ فیل ہو چکی ہے, وہ پٹ چکی ہے, وہ ناکام ہو چکی ہے. اور کتنی ناکامی اس کی دیکھنی ہے. اب اس کی ناکامی ملک کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے, چونکہ یہ ہر طرف سے قرضے پکڑ کر اپنے دن پورے کر رہی ہے. اور جب یہ حکومت جائے گی تو اس کے چھوڑے ہوئے قرضے پاکستان کے لیے ایک ایسا ٹریپ ہوں گے, ایک ایسا جال ہوں گے جن سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہوگی. سر, کل پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر جہانگیر ترین نے رابطہ کرنا ہوا نواز شریف یا شہباز شریف صاحب سے کریں گے. کیا مسلم لیگ نون سے وابت میں جہانگیر ترین؟ دیکھیے, اس وقت تک جہانگیر ترین صاحب کا کسی سے رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی رابطہ ہے. یہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے. اب ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کو NRO کب دیں گے.